حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ انسان ہے۔ صحابہ کرام کے تعجب کو دیکھتے ہوئے تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بندہ اکثر یہی درود شریف پڑھتا ہے۔ جس نے یہ درود شریف پڑھ لیا وہ ایسا سمجھے کہ میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہوں۔ وہ بابرکت درود شریف یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کریم، شیطان میرا دشمن ہے، تو نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرمائی ہے، جب وہ مجھ پر موت طاری ہوتے دیکھے گا تو ہنسے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، جبکہ آپ کے دشمن شیطان کو ایک وقت تک کے لیے اسی دنیا میں رہنا ہوگا۔ جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو وہ اگلے اور پچھلوں کی تکلیف کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، مجھے بتائیے شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آپ کو شیطان مردود کی موت کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا، اے اللہ کریم، مجھے یہ کافی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بیان کر کے خاموش ہو گئے جبکہ لوگوں پر دہشت طاری تھی۔ کسی نے پوچھا، اے کعب الاخبار رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو بتانے سے انکار کیا، پھر فرمایا، جب دنیا اپنے اختتام پر ہوگی، سور پھونکے جانے کے بالکل قریب ہوگا، اس وقت لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کچھ خریداری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک زوردار دھماکے جیسی آواز آئے گی، اسے سن کر آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، پھر 3 دن تک انہیں ہوش نہیں آئے گا، باقی آدھے لوگوں کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ پاگل ہو کر رہ جائیں گے۔ ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین و آسمان کے درمیان بجلی گرجنے جیسی زوردار آواز گونجے گی، اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت تک شیطان کو مہلت دی گئی ہے۔ اب اللہ پاک حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دے گا، اے ملک الموت، میں نے اگلے پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے، تجھ میں تمام اہل زمین و اہل آسمان کی طاقت رکھ دی گئی۔ آج تمہیں غضب کا لباس پہنایا جا رہا ہے، آج میرے غضب کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچو اور اسے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اور آج تک جتنے جنوں اور انسانوں پر موت کی تکلیفیں طاری ہوئی ہیں، ان سب کی تکلیفوں کے مجموعے سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف اس شیطان مردود پر طاری کر دو۔ اس کے ساتھ ہی داروغہ جہنم کو جہنم کے دروازے کھول دینے کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایسی خوفناک شکل کے ساتھ شیطان کے پاس آئیں گے کہ اگر آپ کی اس شکل و صورت کو زمین و آسمان والے دیکھ لیں تو برف کی طرح پگھل جائیں گے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام شیطان کو جھڑکیں گے، آپ کے جھڑکنے کی آواز ایسی گرجدار ہوگی کہ اگر مشرق و مغرب والے اسے سن لیں تو ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر شیطان بھاگے گا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، اے خبیث، رک جا، تو نے آج تک جتنوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچایا ہے، آج تمہیں ان سب کی تکلیف کے برابر تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو نے کتنی لمبی زندگی پائی، کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو جہنم میں پہنچایا، وہ سب جہنم میں تیرے منتظر ہیں۔
تیری مہلت ختم ہوئی، اب بھاگ کہاں تک بھاگے گا؟ اس وقت شیطان مردود کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی، یہ پاگلوں کی طرح کبھی مشرق کی طرف جائے گا اور کبھی مغرب کی طرف جائے گا، کبھی سمندر میں غوطہ لگائے گا، مگر جہاں بھی پہنچے گا حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے سامنے ہی ملیں گے۔ اسی طرح بھاگتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے مازار پر پہنچے گا اور کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے ہی میں مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اللہ اکبر، کیسا خبیث ہے، ایسی حالت میں بھی اپنے گناہ کا الزام دوسروں پر ڈال رہا ہوگا۔ خیر، اب یہ بھاگتا دوڑتا اس جگہ آئے گا جہاں پہلی بار مردود ہو کر زمین پر اترا تھا۔ یہاں زمین آگ کی طرح دہک رہی ہوگی، جہنمیوں کو ہانکنے والے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اسے کانٹے دار زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب جب تک اللہ پاک چاہے گا یہ نزاع کے درد اور تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا کو اٹھا کر کہا جائے گا، اے آدم، اے حوا، یہ ہے تمہارا دشمن، دیکھ لو کیسے عذاب میں گرفتار ہے۔ جب وہ اس بدبخت مردود کو حالت نزاع میں تڑپتے تکلیف کے سبب لوٹ پوٹ ہوتے دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب کریم، ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے کر تو نے ہم اپنی نعمت تمام کر دی۔ آخر شیطان مردود تڑپ تڑپ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ معراج کے دولہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، اس دوران چوتھے آسمان پر آپ نے ایک فرشتے کو بیٹھے دیکھا۔ ایک بڑی تختی ان کے سامنے رکھی تھی، قریب ہی ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھتا جا رہا تھا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، یہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، یہ لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو جدا کرنے والے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانے والے، اونچے اونچے محلات کو ویران اور قبرستانوں کو آباد کرنے والے، یعنی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے کہا، اے اسرائیل علیہ السلام، یہ اگلوں پچھلوں کے سردار محبوب رب غفار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام اٹھے، رسول اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سلام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور فرط محبت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوم کر اپنے قریب بیٹھنے کی درخواست کی، اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تختی آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دی ہیں، اس تختی پر ان کی تفصیلات لکھی ہیں، اس کے ذریعے میں ان کا حساب رکھتا ہوں۔ پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ عرض کیا، اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نام کا پتا اس درخت میں نہ ہو۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام کا پتا پیلا ہو جاتا ہے، اس سے میں جان لیتا ہوں کہ فلاں شخص بیمار ہے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ دکھا کر عرض کیا، جب یہ پیالہ پیلا ہو جاتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پر چھڑکتا ہوں، اگر پتا اپنی اصل رنگت پر آ جائے تو مطلب کہ وہ آدمی اس بیماری سے شفا پا لے گا، اگر پتا پیلی رنگت پر نہ آئے بلکہ کالا ہو جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اس پتے کو دیکھتا رہتا ہوں، جب وہ درخت سے گرتا ہے تو مطلب کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اگر وہ شخص نیک ہو تو میں اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں جاتا ہوں اور اس کی روح قبض کر کے راحت اور خوشبو میں رکھتا ہوں، اگر وہ گنہگار ہو تو اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر چلاتا ہے،
اے ملک الموت علیہ السلام، میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، میرا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ ہو گیا، آہا اب وقت رخصت آ چکا ہے، مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں اللہ پاک کے حضور کچھ آنسو بہاؤں، تھوڑا وقت دیجیے کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں۔ میں کہتا ہوں ناممکن، پھر میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ بابرکت درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھنے سے انسان گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہو۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ انسان ہے۔ اس انسان کو سب صحابہ کرام بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ کاش ہمارا بھی نصیب ایسا ہوتا اور ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا شرف عطا کرتے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے: صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جہاں وہ ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور باخدا اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کی جنگل میں گم شدہ سواری مل جائے، اور جو شخص باقدر ایک بالشت میرا قرب حاصل کرتا ہے میں باقدر ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو باقدر ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں باقدر 4 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو شخص میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر خدا سے توبہ کرو تو خدا تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ جب تم دل سے اللہ کے آگے اس کو ایک وحدہ لا شریک سمجھ کر اپنے تمام گناہوں کی توبہ کرتے ہو اور اپنے دل میں عہد لیتے ہو کہ اے رب کریم میں ان گناہوں سے توبہ چاہتا ہوں اور ان گناہوں کی دوبارہ خواہش نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ملائکہ سے فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ، یہ انسان جانتا ہے کہ میں ہی اس کا رب ہوں اور میں ہی ان کی مغفرت و بخشش کرنے والا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اپنے گناہوں سے نادم و پشیمان ہو کر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لہذا گنہگار کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، سچے دل سے پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر آئندہ کے لیے پکی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم لوگوں پر اس کا زہر ہونا ناپسند کرتے ہو۔